رمضان کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ شہر کے گھروں میں روشنیاں جگ چکی تھیں، مگر ایک گھر ایسا تھا جہاں خوشی کی جگہ خاموشی تھی۔ سلمان چھت پر کھڑا تھا۔ اس کی نظر چاند پر تھی، مگر اس کا دل بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ اس سال وہ روزہ رکھنے سے ڈر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف ایک سوال تھا: کیا اللہ مجھے معاف کرے گا جب میں خود سے بھی سچ نہیں بول پا رہا؟ نیچے کمرے میں ٹیبل پر بلز بکھرے ہوئے تھے، بجلی کا بل، کرائے کا نوٹس اور بیچ میں ایک لفافہ۔ یہ صرف پیسوں کا لفافہ نہیں تھا، یہ امانت تھی، اس کے مرحوم دوست کی امانت۔ کچھ مہینے پہلے وہی دوست ہنس کر کہہ رہا تھا: سلمان، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ پیسہ میرے بچوں کو دے دینا۔ مگر موت وقت نہیں دیکھتی۔ ایک دن خبر آئی اور سلمان اپنے دوست کے جنازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ دوست کے پیچھے رہ گئے 2 چھوٹے بچے اور ایک بے سہارا بیوی، جن کی آنکھوں میں صرف امید تھی۔ اس دن سلمان نے خود سے کہا: میں کل پیسہ دے دوں گا، مگر کل کبھی نہیں آیا۔ ایک رات اس نے لفافہ الماری میں چھپا دیا اور دل کو تسلی دی: بس کچھ دن اور، پھر واپس کر دوں گا۔ مگر ہر گزرتا دن اس پر بھاری ہوتا گیا۔ مغرب کی اذان گونج اٹھی، لوگ مسجد کی طرف بڑھنے لگے، مگر سلمان کے قدم بھاری تھے۔ ہر اذان اسے یاد دلاتی تھی: اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس رات وہ سجدے میں گرا، مگر الفاظ اٹک گئے۔ جب ضمیر بوجھ سے بھرا ہو تو دعا بھی ہلکا نہیں لگتی۔ پہلے روزے کی سحری تھی، گھر میں ہلکا سا نور تھا، مگر سلمان کے دل میں اندھیرا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے مسکرا کر پوچھا: ابو، روزہ سچ بولنے سے مضبوط ہوتا ہے نا؟ وقت رک گیا۔ سلمان نے پانی کا گھونٹ لیا، مگر گلا اور زیادہ سوکھ گیا۔ سچ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دن چڑھا، دھوپ تیز تھی، مگر اس کے دل کی جلن زیادہ تیز تھی۔ ہر لمحہ اسے یاد دلاتا: یہ پیسہ تیرا نہیں ہے۔ اس طرف وڈو لاشن گن رہی تھی، بچے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ رات کے 2 بجے، نیند اسے چھوڑ چکی تھی، ضمیر جاگ گیا تھا۔ اس نے سپنے میں اپنے دوست کو دیکھا۔ وہ صرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں سوال کر رہی تھی۔ سلمان جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اس نے الماری کھولی، لفافہ نکالا اور دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل کہہ رہا تھا: آج نہیں تو کبھی نہیں۔ مغرب سے پہلے وہ گھر سے نکل پڑا۔ تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا، ہر قدم اس کے لیے امتحان تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رک گیا جہاں سے کبھی ہنسنے کی آواز آتی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، ویڈو سامنے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی تھی، مگر امید بھی۔ بچے پیچھے سے دیکھ رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہونے والا ہے۔ سلمان نے لفافہ ان کی طرف بڑھایا، الفاظ مشکل سے نکلے: یہ امانت تھی۔ ویڈو کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکیں: اللہ آپ کو بہتر دے۔ بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے گھر میں روشنی لوٹ آئی ہو۔ سلمان مڑ کر چل دیا، مگر اس دفعہ اس کے قدم ہلکے تھے۔ مغرب کی اذان گونج اٹھی۔ اس دفعہ اس کا دل بے چین نہیں تھا۔ گھر پر سمپل افطار لگا تھا: کھجور، پانی اور سکون۔ اس نے پہلا گھونٹ پیا اور محسوس کیا: آج روزہ سچ میں قبول ہوا ہے۔ اس رات سجدے میں گرا اور اس دفعہ الفاظ آسان تھے۔ بہت عرصے بعد اس نے سکون کی نیند سوئی۔ صبح کا سورج نیا تھا اور سلمان بھی۔ اس نے قرآن کھولا اور ہر آیت دل میں اترتی گئی۔ ادھر بچے خوشی سے روٹی توڑ رہے تھے۔ سلمان کے چہرے پر نور سا آ گیا تھا۔ اس دفعہ وہ صف کے آگے کھڑا تھا۔ امانت واپس کرنے سے صرف پیسہ کم نہیں ہوتا، بوجھ کم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی روزہ بھوک سے نہیں، ایمانداری سے قبول ہوتا ہے۔ امانت صرف مال نہیں ہوتی، یہ ایمان ہوتا ہے۔ رمضان ہمیں صرف بھوکا نہیں رکھتا، یہ ہمیں صاف کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ سوچئے، کیا آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی امانت ہے جسے واپس کرنا باقی ہے؟